بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے، جیسا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اور رات کا قیام اس نے اس کو نفل بنایا ہے۔ اس میں انسان جو بھی نفلی عبادات کرے گا اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جو انسان اس ماہ مقدس میں ماہ مبارک میں فرائض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث رمضان کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 2 وصف بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ شہر مبارک، جو مہینہ تم پر آنے والا ہے یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے دن بھی مبارک ہیں، اس کی راتیں بھی مبارک ہیں۔ اور دوسرا وصف فرمایا کہ شہر عظیم، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے میں کون سے اعمال کرنے ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دیے کہ اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات کا جو قیام ہے تراویح، اسے اللہ تعالیٰ نے مسنون قرار دیا ہے، رات کا قیام جو ہے۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہے وہ ماہ رمضان سے کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی ماہ رمضان ہے، اس سے بھی رمضان کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی دونوں ہی عبادات کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہوا اور دوسرے کا اس کے 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا وہ جنت میں اس سے پہلے داخل ہوا جس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا۔ لوگوں نے تعجب کیا، اور جب اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور آپ کو یہ بات بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کیا وہ شخص جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا، کیا اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں پائے؟ یعنی اس نے روزے رکھے، اللہ نے اس کو موقع دیا رمضان کا، اس نے رات کا قیام کیا، تو لہٰذا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اسے اللہ نے زندگی بڑھا کر دی، اس کو ماہ مقدس عطا کیا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ تو لہٰذا اگر وہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے، جنت میں پہلے گیا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے اور عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور آخر میں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے درجوں کے مابین اتنا ہی فرق اور فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا ہے۔ تو لہذا ماہ مقدس کا پا لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فیوز و برکات ہیں، اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔